الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. ہماری بات خدا کے وجود کے اس بات کی دلیلوں کے بارے میں تھی، اور پچھلے دروس میں اور سبق میں کائنات کے خالق، صانع اور خدا کے وجود کے اس بات پر خدا پرستوں نے جو دلائل پیش کیے ہیں، ان میں سے بعض اہم دلیلوں کے بارے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی، اور اس کا خلاصہ یہ تھا: خدا پر ایمان رکھنے والوں اور خدا پر عقیدہ رکھنے والوں کے لیے، خود ان کے لیے خدا کے وجود پر دلیل خود ذات پروردگار ہے، اور منکرین کے لیے خدا پر عقیدہ رکھنے والے اور مومنین نے جو دلائل پیش کیے ہیں خدا کے اس وجود کے اس بات کے لیے، ان میں سے پہلی دلیل برہان علت ہے۔ عرض ہوا کہ کوئی بھی چیز اس کائنات میں جب انسان غور کرتا ہے اپنی وجود میں اور اس کے آس پاس جو موجودات ہیں ان کے بارے میں جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے یہ چیزیں بغیر سبب اور علت کے وجود میں نہیں آتی، اور اس قاعدے کلی کے مطابق انسان کی عقل حکم دیتی ہے کہ اس بڑی کائنات کا بھی کوئی خالق اور کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہونا چاہیے، اور ہے، اور اسی کا نام خدا ہے۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل برہان نظم تھی۔ کائنات کے ذرے ذرے اور اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات اور تمام موجودات میں ایک خاص نظم و نسق اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور پوری کائنات پر ایک خاص قانون اور نظام حاکم ہے جو ان کی ہدایت کر رہا ہے، اور یہ نظم اس بات پر دلالت کرتی ہے، ان چیزوں میں نظم پیدا کرنے والا دانا، توانا اور حکیم ناظم موجود ہے، اور ان تمام چیزوں کو نظم و نسق اور اس کائنات کو
جو نظام بخشا ہے کائنات میں، یہ نظم کسی باشعور، دانا، توانا اور حکیم ناظم نے عطا کیا ہے۔ لہذا دوسری دلیل یہ ہے کہ خدا کے وجود کے اس بات پر کائنات میں موجود نظم و نسق اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی ناظم ہے اور اسی کا نام خدا ہے، دینی اصطلاح میں اور اسلامی اصطلاح میں۔ تیسری دلیل برہان فطرت ہے، اور آج کے ہمارے سبق اور آج کے درس کا موضوع ہے برہان فطرت۔ وجود خدا کے اس بات کے لیے ایک اور اہم دلیل جو خدا پرستوں نے اور خدا پر ایمان اور عقیدہ رکھنے والوں نے قائم کیا ہے، ان میں سے ایک اہم دلیل برہان فطرت ہے۔ اس دلیل کی وضاحت کے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ فطرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی طرف مختصر اشارہ کروں۔ فطرت لغت کے اعتبار سے فطرت کے معنی ہے صاف طبیعت، صاف اور ستھرا سرشت اور ضمیر اور جذبہ اور میلانات، اسے فطرت کہتے ہیں۔ اور فطرت کے اصطلاحی معنی اسی لغوی معنی سے ملتا جلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جن تحرکات، میلانات، جذبات اور خواہشات کا ریشہ جو انسان کے وجود میں ہے انہیں فطرت کہا جاتا ہے۔ مختصر لفظوں میں اگر کہنا چاہوں تو انسان کے معنوی جذبہ اور خواہش کو فطرت کہتے ہیں۔ انسان کے اندر دو قسم کے خواہش اور جذبہ پائے جاتے ہیں۔ مادی خواہشات یہ ہر انسان میں پایا جاتا ہے، مادی خواہشات اور معنوی خواہشات۔ مادی خواہشات جو مادی اور جسمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کے وجود میں پوشیدہ ہے، جیسے حب ذات اور انسان کے اپنی ذات سے محبت، انسان کے جسمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خداوند متعال نے انسان کے وجود میں رکھا ہے۔ یہ جذبہ حب ذات کا جذبہ، انسان کے اپنی ذات سے محبت کا جذبہ، بھوک، پیاس، خوف، امید وغیرہ، یہ وہ خواہشات ہیں جو مادی اور جسمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خداوند متعال نے انسان کے وجود میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اور معنوی خواہشات، اس کے مقابلے میں کچھ خواہشات ہیں جو انسان کی روح اور معنویات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا علم، دوستی، عدالت اور آزادی خواہی، احسان، ایثار و فداکاری، دوستی اور محبت اور اخلاقی ضمیر وغیرہ۔ معنوی جذبات، خواہشات، فطری میلانات، یہ تمام چیزیں فطری امور میں سے ہیں۔ اسی طرح خداوند متعال اور خالق کے وجود پر ایمان اور کسی ثانی کے وجود پر ایمان
کسی پیدا کرنے والے کے وجود پر ایمان اور عقیدہ بھی ایک فطری امر ہے اور معنوی جذبات اور خواہشات میں سے، کیونکہ انسان اپنی فطرت اور طبیعت کے مطابق ایک ایسا موجود ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ ایک سہارے کی طرف محتاج سمجھتا ہے، یعنی ہمیشہ انسان اپنے آپ کو کسی کی طرف محتاج سمجھتا ہے، اور جس کی طرف انسان احساس کرتا ہے وہ محتاج ہے، اسی کا نام خدا ہے۔ اور یہ فطری امور میں سے ہے، یہ جذبہ اور خواہش فطری امور میں سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ ایک طاقتور سہارے کی طرف محتاج سمجھتا ہے، اور اسی طاقتور سہارے کا احساس جو انسان کی ضمیر میں پایا جاتا ہے، اسی کا نام خالق ہے، اسی کا نام خدا ہے، اسی کا نام ثانی ہے۔ لیکن مختلف اسباب میں، مادیات میں غرق ہونے کی وجہ سے، مختلف اسباب میں مشغول رہنے سے انسان اس حقیقی سہارے کے احتیاط سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور جب نا امیدی، بے بسی، بے چارگی آ کر اسے ہر طرف سے گھیر لیتی ہے تو انسان کی مردہ فطرت زندہ ہو جاتی ہے اور بے اختیار اس غنی بذات سے مدد طلب کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مادہ پرست اور مادی نظریہ رکھنے والا انسان جو خدا کے وجود پر ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتا، ایک کشتی میں بیٹھ جائیں اور وہ کشتی سمندر کے اندر طوفان اور موجوں میں گرفتار ہو جائے، مادہ پرست ہے، خدا پر اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن وہ کشتی میں بیٹھ جائیں اور کشتی سمندر کے اندر طوفان اور موجوں میں گرفتار ہو جائے اور کوئی انسان اسے نجات دینے سے عاجز ہو اور ہر طرف سے اس کی امیدیں ٹوٹ جائیں، تو بے اختیار اپنے آپ کو یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ ابھی ایک بلند و بالا امید باقی ہے جو بشر اور دوسرے تمام طاقتوں سے بالاتر ہے۔ بہرحال انسان پھر بھی جو ہے امیدوار رہتا ہے کہ کہیں کسی غیبی طاقت کی طرف، کسی غیبی طاقت کے وجود کا وہ احساس کرتا ہے جو بشر اور دوسرے تمام طاقتوں سے بالاتر ہے۔ لہذا انسان کی فطرت اور ضمیر اس مشکل وقت میں اس ہستی سے مدد طلب کرتا ہے، اور وہ امید اور طاقت خداوند عالم کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان مشکل، گرفتاریوں، مصیبتوں، اضطراب اور غیر خدا سے نا امید اور قطع تعلقات کے وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے اور فطرتاً اپنے کو اس بے نیاز کا محتاج محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب کلمہ اللہ کے بارے میں دریافت کیا تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کلمہ اللہ یعنی خدا کی تفسیر میں فرمایا، اللہ هو الذی
یتعلہ الیہ عند الحوائج والشدائد کل مخلوق. فرماتے ہیں اللہ هو الذی یتعلہ الیہ عند الحوائج والشدائد کل مخلوق. خدا وہ ہے جس کی طرف نیاز مندی اور مشکلات کے وقت لوگ رجوع کرتے ہیں، اسی کا نام خدا ہے. مصیبت، مشکلات اور گرفتاری اور نیاز مندی کے وقت لوگ جس کی طرف رجوع کرتے ہیں اسی کا نام خدا ہے. کب رجوع کرتے ہیں انسان؟ عند انقطاع الرجاء من کل من دونہ، جبکہ تمام مادی وسائل سے اس کی توقع ختم ہو جاتی ہے اور امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس وقت وہ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے مشکل کے حل کے لیے دست نیاز بلند کرتے ہیں. اور مشکلات میں جس کی طرف انسان رجوع کرتے ہیں، انسان کی فطرت متوجہ ہوتا ہے، اسی کا نام. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا ابن رسول اللہ دلنی علی اللہ ما ہوا. فرزند رسول، خدا کی طرف میری رہنمائی کیجیے اور یہ بتائیں کہ وہ کیا ہے، خدا کی حقیقت کیا ہے، میری رہنمائی کیجیے. تو اس فقط اس لیے کہ فقط اکثر علی المجادلون وحیرونی. عرض کرنے والا عرض کرتا ہے، مولا میں اس لیے آپ سے خدا کی طرف میری رہنمائی کی درخواست کر رہا ہوں. فقط اکثر علی المجادلون وحیرونی، مجھ سے مجادلہ اور جھگڑا کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. خدا کے بارے میں مجادلہ کرنے والے، خدا کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور میں جواب دینے سے عاجز ہوں. آپ میری رہنمائی کیجیے. اور ان کے مجادلوں کی وجہ سے اور ان لوگوں نے وحیرونی، اور ان لوگوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے. طرح طرح کی باتیں خدا کے بارے میں، خداوند متعال کی ذات کے بارے میں، خداوند متعال کے صفات کے بارے میں طرح طرح کے شبہات اور اعتراضات کر کے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے. لہذا یا ابن رسول اللہ دلنی علی اللہ ما ہوا. فرزند رسول، خدا کی طرف میری رہنمائی کیجیے، میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں. تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، فقال لہ، حضرت امام جعفر صادق نے سوال کرنے والے سے فرمایا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، حل رکبت سفینۃ قط. میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اسی سوال کا جواب اگر واضح ہو جائے تو تمہارے پریشانی خداوند متعال کے بارے میں حل ہو جائے گا. میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اے عبداللہ، حل رکبت سفینۃ قط. کیا تم کبھی کشتی پر سوار ہوئے ہو؟ علم امامت سے اس کے ساتھ اس قسم کا کوئی حادثہ پہلے پیش آیا ہے. سوال کرتے ہیں، یا عبداللہ، اے عبداللہ، حل رکبت سفینۃ قط. کیا تم کبھی کشتی پر سوار ہوئے ہو؟ قال نعم. اس نے کہا، ہاں فرزند رسول، میں کشتی پر سوار ہوا ہوں. قال، اس وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اور سوال اٹھایا اور فرمایا، فہل کسر بک حیث لا سفینۃ تنجی.
تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے دوسرا سوال کیا، اور وہ سوال یہ ہے فَهَلْ كَسَرَ بِكَ حَيْثُ لَا سَفِينَةً تُنْجِيكَ، تو کیا تمہاری کشتی ایسی جگہ ٹوٹی ہے جہاں دوسری کشتی بھی تمہیں نجات دینے کے لیے وہاں موجود نہ ہو؟ کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تمہارے ساتھ؟ وَلَا سَبَاحَةً تُغْنِيكَ، اور تم نجات یابی کے لیے تیرنا بھی نہ جانتا ہو، اور تم کشتی میں سوار ہو، کشتی پر سوار ہو، اور کشتی ٹوٹ گئی ہو؟ کیا کوئی ایسا واقعہ تمہاری زندگی میں پیش آیا ہے؟ تو سائل نے کہا قال نعم، اس نے کہا ہاں یا ابن رسول اللہ۔ تو اس وقت حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا قال فهل تعلق قلبك هناك ان شيئا من الاشياء قادر على ان يخلصك من ورطتك؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا اس وقت تمہارا دل کسی ایسی طاقت کی طرف متوجہ ہوا تھا جو تمہیں ڈوبنے سے بچا لے؟ کیا دل میں کوئی ایسا احساس پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے بچا سکتا ہے اور تم کو نجات دلا سکے؟ کیا کسی ایسی طاقت کی طرف متوجہ ہوا تھا؟ قال نعم، اس شخص نے کہا ہاں فرزند رسول، میرے دل میں اس قسم کا احساس اس وقت تھا۔ قال الصادق علیہ السلام، تو اس وقت حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي وعلى الإغاثة حيث لا مغيث۔ اے عبداللہ، بس وہی خدا ہے کہ جو اس جگہ نجات دلانے پر قادر ہے جہاں کوئی نجات دینے والا نہ ہو، وقادر علی الاغاثۃ حیث لا مغیث، اور اس جگہ مدد کرنے پر قادر ہے جہاں کوئی مددگار نہ ہو۔ وہی احساس، وہی قدرت، وہی طاقت جب کشتی ٹوٹ گئی تھی، جس وقت تمہارا دل اس طاقت کی طرف متوجہ ہوا تھا، اسی طاقت کا نام خدا ہے جو مشکلات میں انسان کو نجات عطا کرتا ہے۔ فذلک الشیء، جس طاقت کی طرف تمہارا دل متوجہ ہوا تھا، وہی چیز ہوا اللہ، وہی خدا ہے۔ القادر علی الانجاء حیث لا منجی، جو اس جگہ نجات دلانے پر قادر ہے جہاں کوئی نجات دینے والا نہ ہو، والقادر علی الاغاثۃ حیث لا مغیث، اور اس جگہ مدد کرنے پر قادر ہے جہاں کوئی مددگار نہ ہو، اسی کا نام خدا ہے، اور وہی تیرا خالق اور پوری کائنات کا صانع ہے۔ لہذا خدا کے وجود پر ایمان اور عقیدہ ایک فطری امر ہے۔ خدا کی معرفت اور شناخت اور خدا سے یہ فطری ارتباط بے چارگی، بے بسی، غیر خدا اور مادی امور سے امیدیں منقطع ہو جانے پر حاصل ہوتا ہے، اور خدا پرستی کا یہ اندرونی شعلہ اور فطری میل اور جذبہ ظاہر ہوتی ہے، اور انسان غیر اختیاری طور پر
لاشعوری طور پر، غیر اختیاری طور پر خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خداوند متعال سے مدد کی درخواست کرتا ہے اور نجات کی دعا کے لیے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اسی فطری جذبے کے تحت خدا شناسی فطری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے متعدد آیات میں ارشاد ہو رہا ہے، فطرت انسانی کو بیان کر رہا ہے، خدا پرستی کے فطری ہونے پر قرآن استدلال کر رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی رنج اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتی ہے انسان، دعا ربہ منیبا الیہ، تو اس وقت دعا ربہ منیبا الیہ، تو پوری توجہ کے ساتھ پروردگار کو آواز دیتا ہے کہ میری مدد کیجئے، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیجئے، مجھے اس گرفتاری سے بچائیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ثم اذا خولہ نعمتا، پھر جب خداوند متعال گرفتاریوں کے ایام کو ختم کر کے، مشکلات کو برطرف کر کے، خطرات سے انسان کو نجات دیتا ہے اور اسے کوئی نعمت دے دیتا ہے مصیبت کے بدلے میں، نقمت کو نعمت میں بدل دیتا ہے اور مصیبت سے نجات دے دیتا ہے، تو نسی ما کان یدعو الیہ من قبل۔ واقعا عجیب مخلوق ہے انسان، نقمت کو نعمت میں جب خدا بدل دیتا ہے، مصیبت سے انسان کو جب نجات دے دیتا ہے، تو نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو جس بات کے لیے اس خدا کو پکار رہا تھا اسے انسان یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ اندادا، اور خدا کے مثل اور شریک قرار دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی متعدد آیات میں بھی انشاءاللہ اگلے درس میں اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس بات کو مزید ادامہ دیں گے۔ قرآن مجید کے درجنوں آیات میں بھی اس بات پر تاکید ہوئی ہے کہ خدا کے وجود کے اس بات پر بہترین دلیل خود انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے، انسان کی ضمیر ہے۔ اگر انسان اپنی طبیعت، اپنی فطرت اور اپنی ضمیر کے آواز پر لبیک کہے، تو خدا کے اس بات کے لیے اس کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔